علماء اکرام، معزز حاضرین مجلس، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل اور اپنے کرم سے ہم سب کو ایمان عطا فرمایا۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ آپ آخری نبی، آخری رسول اور آخری پیغمبر ہیں۔ قرآن کریم آپ پر نازل فرمایا، اور اللہ اپنے بندوں سے چاہتا ہے کہ وہ دنیا کی اپنی زندگی قرآن کے مطابق گزاریں۔ جو اللہ کے بندے قرآن کے مطابق، شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی محبوبیت عطا فرماتے ہیں۔ اور جو اللہ کے بندے دنیا کے اندر اپنی مرضی پر اپنی زندگی گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان بندوں کے لیے جہنم کا راستہ بتلایا ہے کہ اگر خواہشات پر اپنی زندگی گزارو گے تو تمہارا ٹھکانہ اللہ کی جہنم ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا کی ہماری زندگی یہ ہماری مرضی پر نہیں گزرنی ہے۔ دنیا کی ہماری زندگی ہماری خواہش پر نہیں گزرنی ہے۔ یہ دنیا کی ہماری زندگی جو ہم کو اچھا لگے اس کے مطابق نہیں گزرنی ہے۔ اگرچہ کشٹ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، مزاج کے خلاف ہوتا ہے، طبیعت کے خلاف ہوتا ہے، لیکن ہم کو ہر حال میں شریعت کا دامن مضبوطی کے ساتھ پکڑ کر چلنا ہوگا، تبھی اللہ اور اللہ کے نبی کی نصرت اور اللہ کی طرف سے کامیابی ملنے والی ہے۔ اور اگر ہم اپنی زندگی کو اپنی مرضی پر گزاریں گے، جو ہمیں اچھا لگے وہ کریں گے، جو ہمارے دل و دماغ کو اچھا لگے، جو ہمیں سننے میں اچھا لگے، ہم اس کے مطابق اگر کریں گے تو یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کا ٹھکانہ اللہ کی جہنم ہے۔ میں نے آپ کے سامنے کچھ آیات پڑھی ہیں، آیتوں کا کچھ جز پڑھا ہے آپ کے سامنے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے لوگو، تم دنیا میں جہاں بھی اپنی زندگی کو گزارتے ہو، دنیا کے اندر جہاں رہتے ہو، تمہارے برابر میں تمہارا پڑوسی رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے پڑوسی کا حق تمہارے اوپر رکھ دیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے برابر میں رہنے والا انسان وہ دنیا کے اندر تمہارا پڑوسی ہے اور تم اس کو تکلیف دے کر اپنی زندگی کو گزارو۔ اللہ اور اللہ کا نبی اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ قرآن کریم میں وضاحت کے ساتھ فرما رہا ہے کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب۔ اے لوگو، جو تمہارے پڑوس میں رہنے والا ہے، چاہے قریب میں رہنے والا پڑوسی ہو، چاہے دور میں رہنے والا پڑوسی ہو، چاہے تمہارا رشتہ دار پڑوسی ہو، چاہے تمہارا غیر رشتہ دار پڑوسی ہو، چاہے تمہارے دھرم کا رہنے والا پڑوسی ہو، چاہے غیر دھرم کا ہو لیکن تمہارا پڑوسی ہے، اللہ فرما رہا ہے اس کے ساتھ تم کو احسان کرنا ہے۔ جیسے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا ہے، ایسے ہی اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، چاہے رشتہ دار ہوں غیر رشتہ دار ہوں، اپنے ہوں غیر ہوں،
دھرم والے ہوں غیر دھرم والے ہوں، ہر کسی کے ساتھ تمہیں احسان کرنا ہے، ہر کسی کے ساتھ بھلائی کرنی ہے، ہر کسی کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا ہے۔ اگر تم اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتے ہو، اللہ کا نبی فرماتا خدا کی قسم تم مومن نہیں ہو سکتے ہو۔ مومن بننا ہے، ہم کو شیطان کا بندہ نہیں بننا ہے، ہم کو اس دنیا میں اللہ کا بندہ بننا ہے، اللہ کا ماننے والا بننا ہے، اللہ کی شریعت کو فالو کرنے والا بننا ہے، اللہ کے قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو بنانا ہے۔ یہ ہمارا دیش، جس دیش کے اندر آپ رہ رہے ہو، اس دیش میں رہنے والے جتنے بھی انسان ہیں، چاہے ان کا دھرم کچھ ہو، ان کا مذہب کچھ ہو، ان کی ذات کچھ ہو، وہ تمام کے تمام آپ کے بھائی ہیں، دیش واسی ہیں۔ آپ کے اوپر اللہ نے حق رکھا ہے ان کا۔ اگر کسی ایک دیش واسی کو تم تکلیف دیتے ہو، اللہ کے نبی فرماتا ہے کہ تم مومن نہیں ہو سکتے ہو۔ یہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے والا دھرم اللہ تعالیٰ نے تم کو عطا نہیں فرمایا ہے۔ یہ وہ دین ہے، یہ وہ شریعت ہے جس کے لیے قرآن اور حدیث اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل فرمایا ہے۔ اے میرے بھائیوں، جذبات کے اندر دنیا کا کوئی کام کبھی جذبات میں رہ کر نہیں ہوا ہے۔ ہمیشہ ہمیشہ اللہ اور اللہ کے نبی کی شریعت کو تھامنا، عمل کرنا، اس کے مطابق اپنی زندگی کو لے کر چلنا، وہی کامیابی کا راستہ ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے پڑوسیوں کے دکھ سکھ میں شریک رہ کر اپنی زندگی کو گزارو۔ تمہارا پڑوسی کوئی ہو، اس کا مذہب کچھ بھی ہو، اس کا دھرم کچھ بھی ہو، اس کی ذات کچھ بھی ہو، اس سے اللہ اور رسول کو بحث نہیں ہے۔ اللہ اور رسول کو صرف اس سے بحث ہے کہ وہ تمہارے برابر میں رہتا ہے، تمہارے پڑوس میں رہتا ہے، تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس کا حق رکھ دیا ہے۔ ہم نے جب آپ کے یہاں کے حالات خراب ہوئے، ہم نے دیکھا اپنے ملک میں اس چیز کو کہ ہمارے مدرسوں کے طلبہ نے، ہمارے مدرسوں کے اساتذہ نے، اسکول اور کالج کے طلبہ نے انسانی زنجیر بنائی، اور انسانی زنجیر بنا کر جو دوسرے دھرم کے لوگ یہاں رہتے ہیں ان کی حفاظت کی، آپ نے ان کے مذہب کی چیزوں کی حفاظت کی، آپ نے ان کے مندروں کی حفاظت کی، ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت کی۔ یہ حفاظت کیوں کی ہے آپ نے؟ یہی آپ کا دھرم ہے، یہی آپ کا مذہب ہے، یہی اللہ اور اللہ کا نبی آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ کے پڑوس میں رہنے والا کوئی بھی ہو، اس کا حق آپ کے اوپر ہے، اس کے جان کی حفاظت، اس کے مال کی حفاظت، عزت و آبرو کی حفاظت کرنا آپ کا ایمانی جذبہ اور آپ کا ایمانی دھرم ہے۔ اگر پالن کرو گے ایمان والے ہو، پالن نہیں کرو گے تو ایمان والے نہیں کہلاؤ گے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے دین اور شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو، اور یاد رکھنا جس دین کا تم نے انتخاب کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور شریعت کو جس پر چلنا تم نے اپنے لیے اختیار کیا ہے، میں ان لوگوں سے جو مدرسوں کے اندر پڑھنے والے، مدرسوں کے اندر پڑھانے والے، میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ نے جس راستے کو انتخاب کیا ہے، اس راستے کے اندر پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، دشواریاں ہیں، اس راستے کے اندر اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہیں، دنیا کی طرف سے آزمائشیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کی آزمائشیں فرماتا ہے، اللہ کے بندے اللہ کے انبیاء کی دنیا کے اندر آزمائشیں فرماتے ہیں۔ بڑی بڑی آزمائشوں سے دنیا کے اندر اللہ کے انبیاء گزرے ہیں،
جس نبی کا قصہ اٹھا کر پڑھو گے اس کی زندگی کے اندر صرف یہی ہے کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، دنیا کی طرف سے آزمائش ہے۔ آپ نے ان نبیوں کا کلمہ پڑھا، ان پر ایمان لے کر آئے، محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھا، اللہ کے نبی پر آپ ایمان لے کر آئے ہو، نبی کی پوری زندگی اٹھا کر پڑھو، آزمائش ہی آزمائش ہے۔ آپ نے جس راستے کا انتخاب کیا ہے، جس راستے پر چل رہے ہو، اس راستے میں آپ کے پاؤں میں پھول نہیں بچھائے جائیں گے، اس راستے میں آپ کے پاؤں میں آگ لگے گی، کانٹے چبھیں گے، تکلیفیں ہوں گی، ان پر صبر کرو گے، اللہ کی جنت کا وعدہ ہے۔ اور اگر صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پھر ہم مایوس ہونے والے ہیں۔ اے میرے مدرسے کے طالب علموں، میں کل بھی کہتا تھا، میں آج بھی کہتا ہوں آپ سے، آپ دنیا کی سب سے زیادہ قیمتی شے ہو، اس لیے کہ آپ رسول اللہ کے وارث ہو، آپ اللہ کے دین کے امین ہو، سب سے زیادہ ذمہ داری آج آپ کے اوپر ہے۔ اگرچہ یہ دنیا آپ کو بے حیثیت سمجھتی ہے، یہ دنیا آپ کو بے حقیقت سمجھتی ہے، لیکن وہ دنیا والے جان لیں کہ اگر آج آسمان ٹکا ہوا ہے، اگر آج زمین ٹکی ہوئی ہے، اگر آج سورج روشنی کر رہا ہے، اگر آج چاند کی روشنی باقی ہے، تو اے طالب علموں، یہ تمہاری وجہ سے ہے۔ جس دن تم ختم ہو گئے، اللہ اس دنیا کو بھی ختم کر دیں گے، اس دنیا کو بھی تہس نہس کر دیں گے۔ اپنی اہمیت کو سمجھو، انبیاء کے وارث ہو، اس دین کو اپنے کندھوں کے اوپر اٹھانے والے ہو، اس دین پر صحیح چلنا اور اس دین کا صحیح لوگوں تک پہنچانا یہ تمہاری ذمہ داری کے اندر ہے۔ اگر تم نے خطا کی، اگر تم اس راستے سے بھٹک گئے اور اگر تم نے رسول اللہ کا دامن چھوڑ دیا، صبر کا دامن چھوڑ دیا، لوگوں کے حقوق کو ادا کرنا چھوڑ دیا، دنیا کے اندر کوئی دوسری قوم نہیں آئے گی جو لوگوں کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے دنیا میں اپنی زندگی کو گزارے گی۔ اس لیے اپنی اہمیت کو جانو، اللہ نے یہ دین، یہ شریعت کی ذمہ داری تمہارے کندھوں کے اوپر رکھ دی ہے۔ ایک ایک انسان کا حق ادا کرنا تمہاری ذمہ داری کے اندر شامل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور دین کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی آپ کے ملک کی بھی حفاظت فرمائے اور اللہ اس ملک کے اندر قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا قانون نافذ ہو اور قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزرے۔ اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں مدرسوں کی، مسجدوں کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے، علماء کی حفاظت فرمائے، دین کا کام کرنے والے لوگوں کی حفاظت فرمائے، دین کا داعیوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی شریعت کی حفاظت فرمائے اور تمام ملت اسلامیہ کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ اور ہر جگہ جہاں پر ظالم ظلم کر رہا ہے، اللہ ظالم کو خائب و خاسر فرمائے۔ اللہ نے جس طریقے سے شام میں ظالم کا منہ کالا کیا ہے، اللہ اسی طریقے سے فلسطین میں بھی ظالم کے منہ کو کالا فرمائے۔ اللہ اہل فلسطین کی مدد فرمائے۔ اللہ غزہ کے اندر بے بس اور بے کس مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ اے ارحم الراحمین، غزہ کے ہمارے بھائیوں کی مدد فرما، وہاں کے بچوں کی مدد فرما اور